3 جولائی کو، پھر 10 جولائی کو اور پھر 17 جولائی کو، اور تینوں میں مماثلت اتوار کا دن بھی تھا، وحشت اور بربریت بھی تھی، بچیوں کا کم عمر ہونا بھی تھا، اور یہ پولیس کے لیے ایک نہ صرف چیلنج بنا بلکہ تمام شہریوں کے لیے، تمام پشاور کے لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ اس کے اندر خوف و ہراس کی فضا بھی پیدا ہوئی، اور پولیس کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ جی اس کو ہم نے ہر حال میں ٹریس کرنا ہے، فار مینی ریزنز، بٹ موسٹ آف آل سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ ہمارے اپنے اندر کا ضمیر تھا، ہمارا اپنی جو انسانیت تھی اس کا ایک تقاضا تھا کہ ہم اس درندے کو، اس وحشی کو ہم ڈھونڈیں اور قانون کے گرفت میں لے کر آئیں۔ اور جو آخری واردات ہوئی 17 جولائی کو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے سامنے، ایک یہ جو گریڈ اسٹیشن ایم ای ایس کالونی کے اندر، وہاں سے ہمیں کچھ لیڈز ملی۔ پہلے 2 بکوئے تھے، چیک کیا لیکن لیڈز ملنا مشکل تھا۔ بہت ساری جگہوں سے تنقید بھی ہو رہی تھی پولیس پہ کہ ابھی تک پولیس ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے، لیکن پولیس اپنی کوشش میں لگی ہوتی تھی۔ اور جو تیسرا وقوعہ ہوا اس کے بعد ہمیں کچھ لیڈز ملی، اور ان لیڈز کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا۔ ہم نے آپ کو ایک پریس بریف بھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جس کے اندر جو پولیس کی ایفرٹس تھی اس کا ذکر ہے، جس میں ہزاروں گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ہزاروں نمبر کی جیو فینسنگ اور لاتعداد سسپیکٹس، مشتبہ افراد کو کوشچننگ کرنا، تو یہ تمام چیزیں ہم نے کی، اور ہم نے بیک ٹریک کیا کیمراز کو، ہم نے جیو فینسنگ کو چیک کیا، اور اس کے بعد جب مشتبہ گان کی ایک فہرست تیار ہوئی تو ان کو انڈیویجولی انٹرویو کرنا، کوشچن کرنا۔ اب میں آپ کو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے، اور پشاور کے شہریوں کے لیے ایک یہ خبر ہے اچھی کہ وہ جو درندہ تھا، جو قاتل تھا، وہ پولیس کی اور قانون کی گرفت میں ہے، اور انشاءاللہ وہ قانون کے مطابق اپنے انجام کو بھی پہنچے گا۔ یہ جو شہر کے اندر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، بہت چیلنجز ہوتے ہیں پولیس کے لیے، لیکن پشاور پولیس، خیبر پختونخوا کی پولیس، الحمدللہ میں پھر کہوں گا کہ یہ غازیوں کی، شہیدوں کی پولیس بھی ہے، اور اپنے شہریوں کے جان و مال کی تحفظ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے 4 کروڑ کی آبادی ہے اس صوبے کی، کچھ واقعات ضرور پیش آئیں گے، سوسائٹی ہے، لیکن پولیس اپنے جو فرائض ہے ان سے پیچھے ہرگز نہیں رہے گی۔ اس کی جو ایفرٹس ہیں، اس کی تفصیلات اور جو ملزم کا انٹروگیشن، اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل سے ہم اس پریس بریفنگ کے بعد آگاہ کریں گے۔ کچھ آپ کے سوال ہوں گے، وہ بہت زیادہ آپ کو اس بریفنگ سے اور اس پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ میں اتنی بات کروں گا کہ تمام ٹیم شاباش کی مستحق ہے، سی سی پی او پشاور کے سربراہی میں، ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انویسٹیگیشنز، میرے پیچھے بہت سارے افسران کھڑے ہوئے ہیں، وہ میں خصوصی طور پہ ذکر کروں گا۔ ایس ایچ او گلبرگ کا آئے ہوئے ہیں، ایس ایچ او گلبرگ کا میں خصوصی ذکر کروں گا، جنہوں نے بہت زیادہ محنت بھی کی، اور اس معاملے کو حل کرنے میں ان کا کلیدی کردار بھی تھا۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی سوالات ہو، اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ بریفنگ آپ کو ڈیٹیلڈ اس حوالے سے ہم دے دیں گے کانفرنس روم میں، اور اس کے علاوہ 4 اگست کو ہمارا یوم شہداء ہے۔ یوم شہداء کے لیے جو ہماری تیاریاں ہیں، اس کے مناسبت سے اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں، کوئی آپ چاہتے ہوں کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں، تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔
سر تھوڑا سا یہاں پہ اس کو پیش کریں. جی ملزم ابھی پیش کر دیں گے, میں آپ کو بریف کر دوں گا, بریف کرنے کے بعد ملزم بھی آپ کو پیش کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ بھی تمام. ملزم جان انصاری صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ملزم بہت شاطر تھا, ہر وقوع کے بعد اپنے ڈریسنگ چینج کر رہا تھا, بہت سی 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 ٹی وی داخل ہوئی ہے, اتنے ہائی پروفائل کیس کے ملزم کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا, گرفتار کہاں سے ہوا, تعلق کہاں سے تھا, کرتا کیا تھا سر, اور میڈیکل آپ نے جو اس کی کاؤنسلنگ کی اس حوالے سے کیا رپورٹ ملی ہے کہ وہ مریض تھا. دیکھیں ملزم جو ہے سہیل نام ہے اس کا, رہنے والا یہیں پشاور کا سفید ڈیری کا ہے. پیشے کے لحاظ سے یہ زری کا کام جو مختلف نلکییں اور زری کا کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے, پشاور شہر کے اندر ہی یہ کام بھی کرتا ہے. اور اتوار کو اس کی انٹروگیشن ہوئی, بڑے جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ کتاب شاید اس پہ لکھی جا سکے, جب اس کی تفصیلی انٹروگیشن وغیرہ ہم نے کی تو کتاب پوری لکھی جا سکتی ہے, جس طرح سے اس نے بتایا کہ اتوار کو کیوں کرتا تھا یہ واردات. سیریل کلرز ہمارے پاس, سیریل کلرز کے اوپر موویز بنی ہوئی ہیں, سیریل کلرز کے اوپر ڈرامے آئے ہیں, ناول لکھے گئے ہیں. یہ بھی سیریل کلر تھا. اتوار کے دن کرنا, معصوم بچیوں کے ساتھ کرنا, اور پھر ساتھ میں ان کو یعنی جو اپنے گناؤنے عمل کے بعد پھر ان کو مرڈر کر دینا. تو یہ چیزیں, تو یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. شاطر بھی ہے, چالاک بھی ہے, سارا کچھ ہے, کپڑے بھی اپنے چینج کرتا تھا, لیکن اس کے اندر یہ جو سٹریکس تھیں, یہ انٹیلیجنس کی سٹریکس یا بہت زیادہ چالاکی کی سٹریکس, اس کو اس نے نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا, منفی اپنی کردار کو پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور اس کی جو یہ حرکتیں تھیں یہاں سے ہی کہیں شک پیدا ہوا. میں بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ یہ پولیس کے کچھ اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں جو ہم نے آج بھی استعمال کیے اور آئندہ بھی استعمال کریں گے, اور سارے ہم اگر اس طرح سے پبلک کے سامنے بتائیں گے تو شاید مناسب نہیں ہوگا. رجیش صاحب, یہ تو یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے پولیس کے لیے. اس کے ساتھ ایک اور چیلنج یہ ہے خیبر پختونخوا پولیس کو, جو ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات آ رہے ہیں اس میں دوبارہ ایک اضافہ نظر آ رہا ہے. کون ہے اس کے پیچھے, کیا ہے اب تک یہ ورک آؤٹ اگر کوئی ہوا ہے؟ اچھا, ایک ہی گروپ ہے اس طرح کی مختلف اس حوالے سے. اوکے, دیکھیں ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے رات ہمارے 2 جوان شہید ہوئے متنی کے ایریا میں. ٹارگیٹ کیا گیا ان کی پیٹرولنگ وہیکل کو. ہمارا ایک اے ایس آئی نوتیا خان جو ہے زخمی ہے, ہاسپٹلائز ہے. 2 ہمارے جوان شہید ہوئے. رات کو 12:30 بجے ہم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا. ان کے لواحقین سے میری ملاقات ہوئی, تعزیت میں نہیں کی. اس کے بعد پھر ہم رات کو بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد ہم نے اس کی پورے پروسیس کو دیکھا, انویسٹیگیشن کی. اور رات کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے, میں آپ کو یہاں یہ بھی فخریہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اسیلنٹس تھے, جو قاتل تھے, جو حملہ آور تھے, جو دہشت گرد تھے, ان تک بھی ہم آج صبح کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں الحمدللہ ان کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے ان کے گھروں پہ بھی ریڈ کیے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی جلد ان کے کٹہرے میں ہوں گے. اس کے علاوہ پشاور کے اندر جتنی ہماری وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر ٹریس ہوئی ہیں. ایک گروپ نہیں ہے, یہ مختلف گروپس ہیں. اس میں ٹیررسٹ بھی ہیں. آئی جی خیبر پختونخوا معظم جا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.